نخل احسان و عطا صبح شرافت پر سلام نخل احسان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم ناظرین کرام اور قابل قدر دختران اسلام، اس پروگرام میں آج آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے واقعہ اسراء اور معراج آپ کے سامنے چھیڑا تھا، اور نبی کا آسمانوں کا سفر کیسے ہوا اس کی داستان ہم نے آپ سے بیان کی تھی، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو آسمانوں پر کچھ تحفے جو دیے گئے، ان میں ایک تحفہ نماز کا تھا، جو پہلے تو 50 وقت کے لیے یہ نماز فرض تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے رب کے پاس گئے، تخفیف کی درخواست کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے امتیوں پر رحم فرمایا اور اس طرح سے 50 وقت کو 5 وقت کر دیا۔ وہی 5 وقت نمازیں آج ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ 5 وقت نمازیں اس کے تقاضے کے مطابق خشوع و خضوع اور اخلاص کے ساتھ ادا کر لے جائیں تو اللہ تعالی ہمیں 50 وقت کا ثواب دینے کے لیے تیار ہے۔ کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہمیں 5 کے پڑھنے پر اتنا عظیم ثواب عطا فرما رہا ہے کہ وہ ہمیں 50 کے برابر دینے کو تیار ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کتنے بدقسمت ایسے لوگ ہیں جو 5 وقت نمازوں کا بھی اہتمام نہیں کرتے، اس سے بھی راہ فرار اپناتے ہیں اور اس کی بھی ادائیگی نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ جمعہ اور جمعہ مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کی قسم ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز چھوڑنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت منافقین بھی 5 وقتہ نمازیں ادا کرتے تھے۔ وہ منافقین جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن یہ کلمہ ان کے دلوں میں نہیں اترتا تھا، وہ صرف نبی اور نبی پر ایمان لانے والوں کو دکھانے کے لیے کلمہ شہادت کا اقرار کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ مل کر، مومنوں کے ساتھ رہ کر ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے تھے۔ ان کا یہ مقصد تھا، لیکن ذرا ان کی زندگی بھی دیکھیے، انہوں نے بھی نماز چھوڑنے کو اپنے لیے کفر سمجھا، اس لیے برابر وہ 5 وقتہ نمازیں ادا کرتے رہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ آخر ایسا کیوں؟ وہی نماز جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اور صحابیات ادا کرتے تھے، وہی نمازیں تو منافقین بھی پڑھتے تھے، لیکن معاملہ دل کا جو تھا وہ صاف نہیں تھا۔ ان کا تن تو اجلا تھا لیکن من کالا تھا، ان کا باطن ان کے ظاہر کی طرح نہیں تھا، ان کے ظاہر اور باطن میں بالکل اختلاف تھا، تضاد پایا جاتا تھا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے دل میں اس کے خلاف چھپا ہوا ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام تر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، حتیٰ کہ جہاد کے لیے بھی ہو جاتے تھے، لیکن سارے اعمال ان کے رائے گاں ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم انسانوں کو عبادتیں کرتے ہوئے اپنی نیتوں کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر کمی تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں اس کا مقصد کچھ اور ہے، میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن صرف اس لیے تاکہ لوگ نمازی کہیں۔ اللہ کی قسم، ایسے نمازوں کی قدر اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ کوئی بھی عبادت اگر ہم حج کرنے اس لیے جاتے ہیں تاکہ آنے کے بعد میرے نام کے ساتھ الحاج لگ جائے، مجھے حاجی کے لقب سے لوگ پکارنے لگیں، اگر یہی منشا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا کیا صلہ ملے گا؟ اس لیے میرے بھائیو، نماز کلمہ توحید کے بعد سب سے پہلی اور اہم چیز جو نماز ہے، اس کے تعلق سے ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے، اس کے تعلق سے ہمیں بے رغبتی نہیں برتنا چاہیے کہ منافق بھی اس سے غافل نہیں تھے، کیونکہ اس کے بغیر لوگوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نماز کے پابندی کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ وہ تحفہ ہے جو ہمارے نبی کو معراج میں ملا ہے۔
اس کے علاوہ اور 2 تحفے تھے، وہ کیا تھے؟ صحیح مسلم 173 نمبر کی حدیث میں ہے کہ دوسرا تحفہ تھا خواتیم سورۃ البقرہ۔ سورہ بقرہ جو 2 نمبر کی سورت ہے قرآن کریم میں، اس کی آخری 2 آیتیں، جس کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں کہا جاتا ہے، جسے آپ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون یہاں سے لے کر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اور اختتام تک، یہ 2 آیتیں اللہ رب العالمین نے بلا واسطہ براہ راست اپنے نبی کو معراج کے موقع پر تحفے میں دیں۔ تیسرا تحفہ کیا تھا؟ تیسرا تحفہ بہت اہم تحفہ ہے، اور وہ لوگ جو اس تحفے پر عمل کرنے والے ہیں وہ لوگ بڑے ہی مبارک اور خوش نصیب لوگ ہیں۔ تیسرا تحفہ ہے امت محمدیہ کا وہ انسان جو شرک سے بچتے ہوئے اللہ سے جا کر ملے گا، شرک سے اجتناب کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، توحید پر قائم رہتے ہوئے اللہ رب العالمین سے جا کر ملے گا، اس کے لیے بخشش کی بشارت ہے۔ بعض دوسرے الفاظ دوسری حدیث کے اندر یہ ہیں من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ تیسرا تحفہ یہ تھا کہ جو آدمی اس حال میں مر کر اللہ کے پاس جائے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے گا، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی بڑی بشارت ہے اہل توحید کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید والا بنائے اور اس توحید میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ سے بچائے۔ آج بہت سارے لوگ ہمارے اپنے مسلمان بھائی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن آپ ان کی زندگیاں دیکھیے تو غیر اللہ سے بھی لو لگاتے ہیں، غیر اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھی کچھ پاور دے دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اگر ایسا ہم سے ہوا ہے تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور در پر ہمارا یہ سر جھکے، کسی اور کو جا کر ہم رکوع کریں، کسی اور کے سامنے ہم سجدے میں گریں، کسی اور کے لیے ہم قربانیاں کریں، کسی اور کے لیے ہم نذرانے پیش کریں، کسی اور کے لیے ہم نمازیں پڑھیں، کسی اور سے ہم دعائیں مانگیں، حالانکہ تمام کی تمام عبادات ہیں جو صرف ایک اللہ کے لیے جائز ہیں۔ میرے بھائیو بتاؤ، میری بہنوں ذرا بتاؤ، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ کی قسم یہ شرک ہے، اور اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ یہ شرک عظیم ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن وہ لوگ جو توحید والے ہیں، قابل مبارکباد ہیں، انہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ بشارت عطا فرما دی معراج کے موقع پر کہ توحید والو، اگر تم توحید لے کر، صحیح سالم توحید لے کر آتے ہو، شرک سے بچتے ہوئے آتے ہو، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے مغفرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام اور توحید پر قائم رکھے، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب خاتمہ ہو تو اسی کلمہ توحید پر ہو، اسی عقید توحید پر ہو۔ یہ 3 تحفے تھے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملے۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ جہنم کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ نے جا کر وہاں جہنم دیکھی، آپ نے داروغ جہنم کو دیکھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اقسام کے جہنمی دیکھے۔ آپ نے کہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یتیموں کا مال اس دنیا میں ناحق کھا جاتے ہیں، یتیم کے ذمہ دار بنتے ہیں، اور ان یتیموں کا مال جو کچھ ان کے باپ نے زندگی میں کمایا تھا، جمع کیا تھا، اس مال کو وہ لوگ ناحق کھا رہے ہوتے ہیں اور اس یتیم کا حق مارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹ اور منہ کی طرح ہیں، بڑے بڑے، جس سے وہ اپنے منہ میں انگارے لیتے ہیں اور انگارے کھا رہے اور چبا رہے ہیں۔ یہ کس کا حال ہے؟ یہ ان لوگوں کا جو اس دنیا میں یتیم بچوں کے نگراں اور ذمہ دار ولی بنتے ہیں، لیکن ان کے مالوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، بلکہ ناجائز طور سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ ناظرین، لیکن آپ سوال کرتے ہوں گے، اگر ایک یتیم ہمارے گھر میں ہے، ہم اس کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، اس کا مال اگر ہمارے پاس ہے تو آخر کیا ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اللہ رب العالمین نے شروع میں منع فرما دیا تھا، کیونکہ لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے اور اس طرح اس کی بربادی ہوتی تھی اور یتیموں کا خسارہ ہوتا تھا۔ شروع اسلام میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ یتیموں کا مال بالکل الگ رکھو، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اس بات کا حکم دیا
کہ اگر بھلے طریقے سے یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاتے ہو، یعنی مثال کے طور پر کھانا پکاتے ہو، ایسا تو ہے نہیں کہ یتیم کے لیے الگ چولہا جلے گا، اس کی الگ ہانڈی ہوگی، اس کی رسوئی گیس الگ ہوگی، ساری چیز، اور گھر والوں کا کھانا الگ بنے گا، ایسا نہیں، کیونکہ اس میں مشقت تھی اور اسلام آسانی کا دین ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے چھوٹ دی کہ ٹھیک ہے، یتیم کا مال اگر تمہارے پاس ہے اور تم اس کو ساتھ رکھ کر پالتے پوستے اس کی تربیت کرتے ہو، اس کا مال بھی استعمال کر سکتے ہو، اسے کھلا پلا سکتے ہو، لیکن بھلے اور معروف طریقے سے ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس میں زیادتی اور ظلم ہو جائے۔ باتیں اور بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا، اس میں اور بھی لوگوں کو آپ نے دیکھا، وہ کون لوگ ہیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن وقت ہو گیا چھوٹے سے وقفے کا، ایک لمحے کے لیے اجازت دیجیے، تھوڑی دیر کے بعد پھر سے آ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین کے ہر ذرے کی پہچان بنا دے یا رب، مفلس کو بھی سلطان بنا دے یا رب، دنیا کو بنا میری نشان جنت، ہر شخص کو انسان بنا دے یا رب۔ خدا چاہے بچانا تو ندی میں راستہ کر دے، اگر وہ مارنا چاہے تو ایک مچھر بہت ہے۔ بھر گئے ہیں نمازیوں سے حرم، پھر بھی بندوں سے رب خفا کیوں ہے؟ گرم ہے قتل و خون کا جو بازار، میرے مولا یہ ہو رہا کیوں ہے؟ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں، جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح، شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ، ہر جمعرات رات 8 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ علاج جسمانی ہو یا ذہنی، اس شخصیت کے تعلیمات سے جانیے جنہیں چنا گیا سارے عالم کے لیے۔ شفا طب نبوی کا خزانہ، ہر سنیچر رات 8:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ رحمت للعالمین کے محترم ناظرین کرام اور قابل احترام خواتین اسلام، میں اس نشست میں دوبارہ حاضر ہوں، آپ کا پرتپاک استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو جہنم کے بارے میں بتا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ نے جہنم بھی دیکھی۔ جہنم میں بہت سے طرح کے لوگ تھے، ان کا بھی نظارہ آپ نے کیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے یتیموں کا مال جو لوگ ناحق طور سے کھاتے اور ہڑپ کر جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دیکھا، ان کا حشر کیا ہوا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو دیکھا،
جو اس دنیا میں سود کھاتے ہیں، انٹرسٹ، اور اسے حلال سمجھتے ہیں، بچنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے تقریباً قرآن میں 8 مقامات پر سود کی حرمت کا اعلان اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اور بالکل کھلے اور واضح انداز میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ سود تو حرام ہے، اب اگر اسے جاننے کے باوجود بھی تم سود کھانے سے نہیں رکتے، باز نہیں آتے، تو سن لو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے جا رہے ہو۔ ہے کوئی جو اللہ سے جنگ کر سکے؟ حاشا وکلا، ہم سب مخلوق ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، ہم سب اس کے غلام ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم سب اس کی دی ہوئی روزی کھاتے ہیں، اللہ ہمارا رازق ہے، کیا ہم اسے جنگ کرنے کی سوچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین کسی سے جنگ کرنے پر آئے گا تو کیا وہ بچے گا؟ اس کا حشر کیا ہوگا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سود خوری سے، سود کا مال کھانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، انٹرسٹ سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں سود خوروں کا ایک طبقہ دیکھا کہ ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں، اتنے بڑے کہ وہ ادھر ادھر کھسکنے کو ترستے ہیں، اور اس طرح سے ان کے لیے وہ چیز وبال جان بنی ہوئی ہے، اور وہ لوگ جہنم میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جہنم کے اندر غیبت کرنے والے انسانوں کو دیکھا جو اس دنیا میں اپنے مردہ بھائی اور بہنوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبتیں کیا کرتے تھے، سر راہ ان کو بدنام کرتے، لوگوں میں ان کی امیج خراب کیا کرتے تھے صرف غیبتیں کر کے، حالانکہ ان کے بس میں یہ بات تھی کہ وہ اس کمی کا ذکر اپنے اسی بھائی سے جا کر کریں جس کی اصلاح کرنی مقصود ہے، لیکن بجائے اس کے کہ اس کی کمی اس کو بتاتے، اس کی کوتاہی اس کو بتاتے، اس کی غلطی کا وہ اعتراف کرتا اور اصلاح کرتا، اگر ہم وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں دوسروں سے جا کے بتائیں گے، یعنی اس کی غیبت کریں گے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی عیب جوئی کریں گے، تو ایسے میں یہ چیز غیبت شمار ہوگی، اور غیبت یہ گناہ کبیرہ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی سورہ حجرات میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے ایک کو دوسرے کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ بھلا بتاؤ، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ مردار بھائی، ناظرین کرام آپ ذرا غور کیجئے، اللہ نے کیسا جملہ استعمال کیا، کیسی تعبیر استعمال فرمائی۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کا گوشت پوست ویسے بھی قابل احترام ہے، اسے کھایا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی انسان کسی انسان کو زندہ بسم اللہ کہہ کر ذبح کرے، کیا اس کا گوشت کھا سکتا ہے؟ نہیں، حرام ہے۔ اللہ نے اس کو محترم بنایا ہے، اور اگر وہی انسان مر جائے، وہ بھی آپ کا سگا بھائی ہو، مر کر سڑ جائے، گل جائے، پھر آپ سے کہا جائے کہ اس کا گوشت نکالو اور کھاؤ، کوئی انسان ہے دنیا میں جو اس کو گوارا کرے گا؟ غیبت اتنا گھناؤنا جرم ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج اور سوسائٹی میں غیبت کے جرم کو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا، ہر ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر کسی نہ کسی کی غیبت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا کہ غیبت کرنے والے لوگ، ان کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ اپنے جبڑے کو خراش لگا رہے ہیں، اپنے گالوں کو نوچ رہے ہیں، اپنے ہونٹوں کو نوچ رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ گوشت پوش ان کے چہرے سے الگ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سالم کر دیتا ہے، اور پھر اسی اوزار سے وہ اپنے جسم پر خراش لگاتے، اپنے چہرے کو نوچتے ہیں، پھر صحیح ہو جاتا ہے، اور اسی طرح وہ برابر یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا ہے کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ یہ ہے غیبت کرنے والے کی اخروی سزا، جسے پتہ چلتا ہے کہ غیبت یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کسی سے ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ بندے سے بھی معافی مانگ لے، میں نے آپ کی غیبت کیا تھا، معاف کر دو، بہن میں نے آپ کی غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دو، اور پھر اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے زانی مرد اور عورتوں کو آپ نے دیکھا، آپ نے ایک تندور دیکھا جس کے اندر خون اور پیپ بھرا ہوا ہے، اس کے اندر کچھ لوگ غوطہ زنی کر رہے ہیں، ڈوبتے اور نکلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں جو اس تنور کے اندر موجود خون اور پیپ میں نہا رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مرد ہیں جو زنا کرتے تھے، اڈلٹری کے جو مرتکب ہوتے تھے، زنا
یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح یہ وہ خواتین ہیں جو بنا نکاح کے ان مردوں سے اپنا تعلق قائم کرتی تھیں جن سے ان کی شادی نہیں ہوتی تھی اور ناجائز اولادیں پیدا کرتی تھیں جن کی نسبت ان کے شوہر کی طرف کی جاتی تھی حالانکہ وہ اولاد کسی اور کی ہوتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا، جہنم میں بہت سارے قسم کے جہنمیوں کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ چیزیں اپنے امتیوں کو بتائیں، صحابہ کرام نے یہ چیزیں ہم تک پہنچائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی دیدار کے لیے بھی گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ جنت جاتے ہیں۔ جنت میں جانے پر آپ وہاں نہریں دیکھتے ہیں، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، پانی کی نہر، مختلف قسم کی نہریں آپ دیکھ رہے ہیں، باغات آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے اسی جنت میں چلتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی مسجد کے مؤذن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھڑاؤں یعنی ان کے چپل کی آواز آپ نے جنت میں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کر کے واپس آئے تو آپ نے پوچھا، بلال ذرا یہ بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا کیا ماجرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا میں نے آپ کے چپل کی آواز جنت میں سنی، یعنی اے بلال آپ جنتی ہو، تو کیا عمل ہے آپ کا؟ بلال نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو وہی کرتا ہوں جو آپ کہتے ہیں، جو اللہ کہتا ہے، جو آپ کے صحابہ کرام کرتے ہیں، کوئی ایسی نئی چیز تو نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال ضرور کچھ کرتے ہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک عادت ہے، ایک معمول میں نے بنا رکھا ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت نماز ادا کر لیا کرتا ہوں۔ میں باوضو رہتا ہوں، جب بھی قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی کر لیا، پھر وضو بنایا، جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو میں 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں، بس یہی ایک چیز ہے جو میرا معمول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اس چیز نے آپ کو قدر عطا فرمائی ہے، اس چیز نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا ہے، اے بلال آپ جنتی ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عشرہ مبشرہ کی تعبیر استعمال کی تھی وہ ان 10 صحابہ کرام کے لیے جن کو آپ نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت سنائی، اس لیے ان کے لیے عشرہ مبشرہ کی تعبیر یہ مشہور ہو گئی کہ 10 لوگ جو جنتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں ان کو جنت کی بشارت دی، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے آنے کے بعد جنت کی بشارت دی۔ ایک موقع پر عکاشہ بن محصن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اس طرح سے اور بھی بہت سارے صحابہ اور صحابیات ہیں جن کو الگ الگ اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیویجول لیول پر ایک ایک کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو بہت سارے ایسے صحابہ اور صحابیات بھی ہیں جو اس دنیا میں جنت کی بشارت پا چکے ہیں۔ ان میں ایک حضرت بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، حالانکہ حبشہ کے تھے، رنگ کالا تھا، لیکن مقام و مرتبہ دیکھیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے کلر نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے قد و قامت کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی واضح حدیث میں فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے موٹے تازے ہو، اللہ تمہاری شکل اور صورت کو نہیں دیکھتا تم کتنے گورے اور چٹے ہو، کتنے حسین و جمیل، کتنے بیوٹیفل اور اسمارٹ ہو، اللہ اسے نہیں دیکھتا۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ الی قلوبکم، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتیں کیا ہیں، اس میں فساد اور بگاڑ ہے یا اس میں اچھائی اور بھلائی ہے۔ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تم کرتے کیا ہو، اچھائیاں کرتے ہو یا برائیاں، کیا ہمارے حکموں کی تعمیل کر رہے ہو یا ہمارے حکموں کی پامالی ہو رہی ہے، کیا رسول کی پیروی کر رہے ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہے ہو۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ماننے والے بنیں گے، ہمارا رنگ جیسا بھی ہو اللہ کو اس سے مطلب نہیں، ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت بلال جنتی قرار پائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر سیر کرتے ہوئے چلتے پھرتے آپ نے ایک جگہ خوشبو محسوس کی۔ یہ خوشبو کس کی ہے؟ حضرت جبریل نے جواب دیا، یہ خوشبو فرعون کو کنگھا کرنے والی ایک خاتون اور اس کے بچوں کی ہے۔ وہ خاتون کون تھی؟ اس کا واقعہ کیا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اس کے اور اس کے بچوں کی خوشبو کیوں محسوس ہوئی؟ یہ تمام باتیں میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، لیکن ناظرین وقت ہو گیا ہے، میں اس کا پابند ہوں اور پابندی کرنا یہ میرا اخلاقی فریضہ ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں یہ دلچسپ پروگرام لے کر میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمتُ للعالمین کے حسن سیرت پر سلام۔